السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرفۃ من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے طاغوت کے پجاریوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس جہنم سے انہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ بالخصوص سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما دیا، افانت تنقذ من فی النار، کہ جو جہنم میں چلے گئے، جھونس دیے گئے، یہ مشرکین اور یہ کفار، کیا آپ ان کو بچا لیں گے جہنم سے؟ جب آپ سے اس بات کی نفی کر دی گئی ہے تو پھر کسی اور کی کیا جرأت ہے کہ وہ ان کو جہنم سے بچا لے؟ جہنم سے بچنے کا ایک ہی علاج ذریعہ ہے کہ طاغوت سے بچا رہے اور اللہ کی پاک کلام قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا رہے۔ ان اطاعت گزاروں کے بارے میں بڑے اجمالی طور پر پہلے اللہ نے فرمایا تھا لہم البشرا، انہیں بشارت ہے۔ یہ بشارت کس چیز کی؟ اب اسی کی وضاحت اس آیت مبارکہ میں جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کے اطاعت گزار بن گئے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے محل ہیں اونچے اونچے، اور ان محلوں کے اوپر پھر اوپر محل۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری، باغات ہیں، لیکن نہروں کے جاری ہونے سے اشارہ یہ کر دیا کہ وہ باغات سدا بہار ہے۔
کیونکہ جن کو پانی ملتا رہے، اور پانی بھی عرش کے نیچے سے جنت کا پانی، ان کے خشک ہونے کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تفصیل عرض کروں گا آئندہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ یہ تقوی کا لفظ ہے، وقا۔ تقوی کے اصل لغوی معنی تو یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے خطرے کا اندیشہ ہو۔ لغوی معنی یہ کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے خطرے کا اندیشہ ہو۔ شرعی طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکام جن کی نافرمانی کے نتیجے میں انسان اللہ کے عذاب کا سزاوار ٹھہرتا ہے، ان احکام کی مخالفت نہ کرنا۔ وہ احکام دو نوعیتوں کے ہیں، ایک وہ ہے جن کے کرنے کا حکم ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ جن کے کرنے کا حکم ہے وہ کرو، ان کا اہتمام کرو، اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے اجتناب کرو۔ یہی اللہ ذوالجلال سے ڈرنے کا تقاضا ہے۔ جو آدمی اللہ کے حکم کی فرم برداری نہیں کرتا، مامورات کی پابندی نہیں کرتا، منہیات سے باز نہیں آتا، وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، قرآن مجید میں تقوی اور بر دو لفظ استعمال ہوئے نیکی کے لیے، بر کا لفظ اور تقوی کا لفظ۔ بر کا لفظ جس وقت علیحدہ آئے تو اس سے مراد تقوی بھی ہے اور نیکی کے مامورات بھی۔ اسی طرح تقوی کا جب لفظ علیحدہ آئے، اکیلا آئے، تو اس سے بھی دونوں چیزیں ضروری ہیں، مامورات بھی اور منہیات بھی۔ لیکن جہاں بر کا لفظ اکیلا آئے اور تقوی کا لفظ بھی اکیلا آئے، وہاں بر سے مراد نیکی کے اعمال کرنا ہے، اور تقوی سے مراد برائی سے بچنا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اب اس میں ایمانیات بھی ہیں اور ان میں اعمال بر بھی ہیں، یعنی جہاں بر کا اکیلا لفظ آتا ہے
وہاں تمام عقائد بھی اس کو شامل ہیں اور نیک اعمال بھی شامل ہیں. لیکن جب تقویٰ کا لفظ اسی طرح اکیلا آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ بچنا ہے، رکنا ہے گناہ سے، اور مامورات کا پابند ہونا بھی ہے، دونوں چیزیں. لیکن جہاں یہ دونوں اکٹھے آئیں، ایک ہی جگہ بر اور تقویٰ کا ذکر ہو، تو وہاں بر کا معنی صرف نیکی ہے اور تقویٰ کا معنی گناہ سے بچنا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہاں دونوں لفظ اکٹھے آئے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے معاملے میں تعاون کرو اور اسی طرح گناہ سے بچنے میں تعاون کرو. گناہ سے بچنے میں بھی تعاون کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا ایک جگہ کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو ہوئی، ظالم کی مدد کیا ہوئی؟ ظالم کی مدد کیا ہوئی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو. نہ بھائی یہ کام نہ کرو، ظلم سے باز آ جاؤ. یعنی یہ اس کو نیکی گناہ سے روکنا، نافرمانی سے روکنا، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے. تو جہاں یہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ آئیں تو ان کا مفہوم بھی علیحدہ علیحدہ ہے. بر کا علیحدہ ہے، تقوی کا علیحدہ ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. ایمان والو جب تم سرگوشی کرو، مشورہ کرو، باہم بات کرو تو کوئی بات گناہ کی نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی نہ کرو. باتیں باہم کرنی ہے تو نیکی کی کرنی ہے، بھلائی کی کرنی ہے. تمہاری وہ مجلس نیکی پر مبنی ہو، گناہ پر مبنی نہ ہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وہاں جو بات کرنی ہے وہ نیکی کی کرنی ہے اور برائی سے بچنے کی کرنی ہے. اب یہاں بر اور تقوی ان دونوں کے بارے میں یہاں حکم ہے وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بلکہ تم کیا بات کرو؟ نیکی کی بات کرو، اطاعت گزاری کی بات کرو، فرما برداری کی بات کرو. وَالتَّقْوَى، گناہوں سے بچنے کی بات. کیسے بچ سکتے ہیں؟ گناہوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نیکی کو ہم کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کہ ہماری مجلسوں کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا ہے. ہماری مجلسوں میں سوائے ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی مخاصمت، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، اوپر سے لے کے ہماری پارلیمنٹ سے لے کے نیچے کی مجلسوں تک انہی مجلسوں میں سے باتوں میں الجھی پڑی. حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ یہ ایک ایسا عمل ہے، نیکی کا گفتگو کرنا، باہم خیر خواہی کرنا، کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے تشریف فرما تھے اور آگے سے ایک سیاسی گزرا. آپ نے فرمایا یہ جانے والا جنتی ہے. دوسرا دن آیا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آگے سے پھر گزرا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لے. تیسرا دن بھی آیا تو تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح فرمایا کہ اگر جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیر، وہ کہنے لگے میں
ان کے ساتھ رہتا ہوں، ٹوہ لگاتا ہوں، تجسس کرتا ہوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا ہے کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے یہ دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں ان کے ہمراہ رہا، دن بھی ان کے ساتھ حتی الوسع گزارنے کی کوشش کرتا اور رات بھی ان کے ہاں مہمان ٹھہرتا۔ میں نے کہا یار میرے نا ابا جی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس رات گزاروں گا، یہ بہانہ بنایا، آپ کے ہاں گھر رات گزاروں گا۔ اب یہ رات گزارنے کا ان کا داعیہ کیا تھا کہ دیکھوں یہ رات کو کیا ہے اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب رات گزر گئی، سوئے رہے اور یہ پہلو بدلتے رہے کہ یہ اٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، لیکن وہ تو سوئے رہے۔ رات کا آخری وقت آیا تو پھر اٹھے اور جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا انہوں نے نوافل پڑھے۔ آذان ہوئی تو مسجد میں آ گئے، ایک رات بھی یہی، دوسری رات بھی یہی، تیسری رات بھی یہی۔ بالآخر کہنے لگے بھائی بات اصل یہ ہے کہ آپ 3 دن اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے اور آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو میں تو 3 دن آپ کے گھر آپ کے ساتھ نتھی رہا اس لیے کہ میں دیکھوں تم کیا عمل کرتے ہو۔ مجھے تو کوئی ایسا اجنبی اور نرالا کوئی مخصوص عمل نظر نہیں آیا جس کو تم اپنائے ہوئے ہو۔ آپ بتلاؤ وہ عمل ہے کیا؟ تو کیا چیز ہے جس کو آپ مخصوص سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہے؟ تہجد تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں تم بھی پڑھتے ہیں رہے ہو، میں بھی پڑھتا رہا ہوں، لیکن خاص عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی اور تو کسی عمل کا پتہ نہیں ہے، تم نے 3 دن 3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں، لیکن جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ جب میں چارپائی پہ لیٹتا ہوں تو میرا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں صاف ہوتا ہے۔ کسی کی مخاصمت، کسی کی دشمنی، کسی سے حسد، کسی سے بغض، کسی سے لڑائی، کسی سے دشمنی، اس کا کوئی داعیہ یا کوئی تصور میرے دل میں نہیں ہوتا۔ میرا دل اپنے مسلمان بھائیوں سے سالم ہوتا ہے۔ یہ ہے اے عمل۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری مدرسہ کا رنگ گیا ہے، ہم زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ہمیں سمجھایا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ۔ اپنی مجلسوں میں نافرمانی کی باتیں چھوڑ دو، مخاصمتوں اور مخالفتوں کی باتیں چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی باتیں چھوڑ دو، اپنی مجلسوں کا رنگ ڈھنگ بر اور تقوی کو بناؤ۔ فرمانبرداری کس طرح کرنی ہے، کیا اہتمام کرنا ہے اس کے لیے، نافرمانی سے کس طرح بچنا ہے، اس کا فکر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دلوں میں اس چیز کا فکر ہی نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بر اور تقوی کا علیحدہ علیحدہ جہاں لفظ آتا ہے وہاں بر سے مراد نیکی اور تقوی سے مراد برائیوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں، مثال کے طور پر فسق ہے اور عصیان ہے۔ فسق کا اطلاق کبیرہ گناہ پہ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ کفر پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح عصیان کا تعلق جو ہے وہ بھی گناہ سے، لیکن علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی، کہ جب یہ دونوں الفاظ اکٹھے ہوں تو وہاں فسق کے سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور عصیان سے مراد صغیرہ گناہ ہے،
اور ایک تعویل اس کے علاوہ اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فسق سے مراد کیا ہے؟ حکم کی نافرمانی ہے، اور عصیان سے مراد کیا ہے؟ جس چیز سے روکا گیا ہے اس کی وہ کام سر انجام دینا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، تمہاری سب سے زیادہ محبت اور انگیخت ایمان کے بارے میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے کفر سے بھی، عصیان سے بھی، اور فسوق سے۔ اب کیا معنی ہے یہاں؟ کہ تمہارے دلوں میں کفر سے ہی نفرت نہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی نفرت، تمہارے دلوں میں حکم کی نافرمانی کرنے سے بھی نفرت ہے کہ ہم سے اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اور تمہارے دلوں میں اس سے بھی نفرت ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ہم اس میں کہیں اس کی ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ دونوں صورتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کے اور الفاظ بھی قرآن مجید میں، مثال کے طور پر قتال اور جہاد ہے۔ ہر جہاد قتال نہیں ہے، البتہ قتال جہاد ہے، قتال جہاد ہے، لیکن ہر جہاد وہ قتال نہیں ہے، دونوں فرق۔ جہاد عام ہے، جہاد عام ہے جس میں جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالید بھی ہے۔ آخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو فرمایا ہے وَجَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ منافقوں سے اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب یہاں منافقوں کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں منافقوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ کہا بھی گیا عبداللہ بن ابی کے بارے میں، صحابہ نے اجازت طلب کی کہ جناب اس کا سر ہم جدا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور بیٹے فرما بردار نے یہاں تک کہہ دیا حضور اگر یہ ارادہ آپ کا ہے تو یہ ڈیوٹی میری لگائیں، میں اپنے باپ کا سر لاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، کسی اور کو حکم نہ دے، مجھے حکم دے۔ آپ کا گستاخ اور آپ کا نافرمان، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ میں سر انجام دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقوں کے خلاف جہاد کیا ہوا؟ کوئی قتال نہیں، لیکن زبان سے نبی علیہ السلام نے ان کی تردید کی، حتیٰ کہ آخر وقت میں زبان سے بتلا دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں منافق، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام منافقین کے نام آتے تھے کہ یہ منافق ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کسی فوت ہونے والے کے جنازے پر حذیفہ ہے، اگر حذیفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن مسلمان ہے، اگر وہاں حذیفہ جنازے پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق ہے، جس کی وجہ سے حذیفہ نہیں آئے جنازے پر۔ یعنی زبان سے نبی علیہ السلام نے ان کو علم نشرہ کیا اور ان کو بے عزت کیا، تاکہ ایک مرحلے پر مسجد سے نکلنے کا حکم دیا، نکل جاؤ منافقوں مسجد سے۔ ایک مرحلے پر یہاں تک آپ نے کیا، لیکن جہاد قتال نہیں ہے، اس لیے جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ساتھی جو جہاں جہاد کا لفظ آتا ہے وہاں قتال کا جو معنی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے یہ۔ اسی طرح اسلام اور ایمان ہے، یعنی اسی طرح اسلام اور ایمان ہے۔ جب اسلام اکیلا آئے تو اس میں ایمان بھی شامل ہے، جہاں ایمان اکیلا آئے وہاں اسلام بھی اس میں اسلام بھی شامل ہے۔
لیکن جہاں اسلام اور ایمان علیحدہ علیحدہ ہو وہاں اسلام کا معنی ظاہری علوم معاملات ہیں، اور ایمان کے معنی جو اعتقادات ہمارے ہیں وہ مراد ہے۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل نے پوچھا مل اسلام، جناب اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور مجھ محمد کو اللہ کا رسول مانا جائے، نماز پڑھی جائے، 5 نمازیں پڑھی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، صوم روزہ رمضان آئے تو اس کا روزہ رکھا جائے، یعنی یہ چیزیں اسلام میں داخل ہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے۔ 2 سوال علیحدہ علیحدہ ہے، جواب علیحدہ ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ آئے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس اسلام میں سب کو شامل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں بھی اسلام سے مراد صرف ظاہری نمازیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایمان بھی مراد ہے۔ ایک بات سمجھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا میں ہمارا معاملہ ہے اسلام کے ساتھ، اور آخرت میں ہمارا معاملہ ہے سب سے پہلے ایمان کے ساتھ۔ ہے اسلام ہے ظاہری اعمال کا نام، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن حساب کتاب وہ کرنے والا ہے جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، کہ یہ اگر عمل کرتا بھی رہا ہے تو اس کے عمل کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کیجئے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اگر یہ عمل بھی کرتا رہا ہے تو اس کے عمل کی پوزیشن کیا ہے۔ آپ نے سنا نہیں علماء کرام سے کہ جہاد کرنے والا بھی فیل، شہید ہونے والا بھی فیل، سخی بھی فیل، مولوی بھی فیل۔ کیوں؟ دل صحیح نہیں، ارادہ صحیح نہیں، دل کا ارادہ درست نہیں۔ قیامت کے دن معاملہ اس کا ہوگا، جو دلوں میں جھانکنے والا ہے، جو دلوں کو دیکھنے والا ہے، جو ایمان جس پہ مبنی ہے۔ اور دنیا میں ہمارا مسلمان ہونا کس پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اور نماز پر، اور روزے پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ فقد عصم منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ۔ فرمایا جو دنیا میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں محمد اللہ کے رسول ہوں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس نے اپنا دین، اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر۔ کیونکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے خلاف قتال کرو، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے خلاف کیا کرو؟ قتال کرو، حکم یہ ہے۔ لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اب یہ مسلمان والا ہے، اب اس کے خلاف میں کوئی اقدام نہیں کروں گا، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک ہے اسلام، دنیا میں اسلام کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے کے فرد ہیں، مسلمان معاشرے کے فرد ہیں یا کافر معاشرے کے فرد ہیں، ہم یہودی ہیں یا ہم عیسائی ہیں۔ بڑے دکھ کی بات کہتا ہوں، افسوس یہ ہے کہ مسلمان نے اپنی اس پہچان کو ختم کیا ہے۔ مسلمان کی پہچان اسلام اور مسلمان ہونا تھا۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام اسلام رکھا ہے، لیکن ہماری پہچانیں وہ عرب سے ہوئی، عجم سے ہوئی، وہ بلوچی ہوئی، وہ پٹھانی ہوئی، وہ سندھی ہوئی،
وہ پنجابی ہوئی، وہ ہندی ہوئی، اب ہماری پہچانی یہ بن گئی، اسلام ہمارا پہچان نہ رہا۔ جب مسلمانوں کی پہچان اسلام تھی، اور آپ جانتے ہیں ان کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا، عجم ہو یا عرب ہو، لیکن جب علاقائی تقسیم شروع ہو گئی، مسلمان کا درد ختم ہو گیا، تو پھر یہی مسلمان پستی کا شکار ہونے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اپنی پہچان اسلام سے کروانی چاہیے، ہمیں اپنی پہچان مسلمان سے کروانی چاہیے، لیکن وائے افسوس ہمیں یہ سبق بھول گیا ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں معاملہ اسلام کا ہے اور آخرت میں فیصلہ ایمان کا ہے، کہ اس کے پلے ایمان کیا تھا۔ اس کا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک دل ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح تندرست ہے، اور اگر یہ برباد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو یہ مردہ ہو گیا۔ معاملہ تو اللہ تے کہ ہاں دل کا ہے، دل میں کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى اعمالکم وما فی قلوبکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لباس ہے، یہ نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو اور تمہارا دل کیسا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ اسلام اور ایمان کا فرق ہے۔ جب ایک ہی لفظ آئے اس میں ایمان بھی شامل، جب صرف ایمان ہو تب اس میں اسلام شامل، جب اسلام ہو اس میں ایمان شامل، جب دونوں جدا جدا ہو تو پھر دونوں کی تقسیم علیحدہ ہے۔ اس کے دلائل اور بھی ہیں لیکن نہیں جانا چاہتا اس طرف۔ آگے جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ کس سے ڈرا؟ رب سے۔ رب کون ہے؟ جس نے شکم مادر سے لے کے پروان چڑھا ہے۔ نہ شکم مادر میں کوئی اس کی اور پرورش کرنے والا تھا، نہ ماں کے بعد کوئی اور اس کا پرورش کرنے والا تھا، اسی نے پرورش کی، اسی نے کیا ہے اس کو پالا پوسا ہے۔ یہ ہے اصول، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے اصل، اساس، بنیاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال نے فرمایا تھا نا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ ہے بنیاد۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں بھی کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب یہ اساس ہے کہ رب ہمارا وہ ہے، تو پھر عبادت اسی کی، ڈر اسی کا، نافرمانی سے بچاؤ اسی کی نافرمانی سے۔ جب وہ رب ہے جو میرا اتنا محسن ہے، جو میرا اتنا منعم ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پالا پوسا ہے، جس نے مجھے بچپن سے جوانی تک پہنچایا ہے، میرا حق یہ ہے کہ میں اس کا احسان مانوں اور اس کا شکر گزار بن کے رہوں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، خبردار میرے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تیرے ارد گرد کتنے ہیں جو میرے علاوہ دوسروں کی پرستش کرنے والے ہیں اور ان کی پرستش ہو رہی ہے،
فرمایا لما جانی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں رب العالمین کا فرم بردار بن۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یہاں بھی اسی کا خلاصہ ہے جس میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گیا، اس کا اطاعت گزار بن گیا، اس کا فرم بردار بن گیا، اس کی نافرمانی سے بچ گیا، پھر کیا ہے؟ لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے محلات ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمارے نصیبے میں کرے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔